ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فتاوی رضویہ جلد 8 مخرجہ صفحہ نمبر 532 پر سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام احمد، نسائی اور طبرانی کے حوالے سے درود شریف کی فضیلت نقل کی کہ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ پر درود بھیجو اور دعا میں کوشش کرو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فرض علوم کورس کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا، اس میں یہ مدنی پھول بھی ہیں کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ فرض علوم کورس کے 11 حروف کی نسبت سے درجے میں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے 11 نیتیں۔ مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیتیں کر سکتے ہیں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن، داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے بیان کی تعظیم کی نیت سے ممکنہ صورت میں 2 زانوں بیٹھ کر سنوں گا۔ آداب علم دین اور نظروں کی حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنوں گا۔ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے باوضو پردے میں پردہ کیے ممکن ہوا تو قبلہ رو بیان سنوں گا۔ یاد رہے، بیان سنتے وقت مبلغ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ اسی طرح اذکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا، یعنی اللہ اللہ کہوں گا۔ جہاں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا، یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 212، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، میں وارد حکم کی تکمیل کے لیے فرض علوم سیکھوں گا۔ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا۔ نیز
صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے، اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ کر اس پر عمل بھی کروں گا، اور دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ بالخصوص گھر میں بیان کر کر اس حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے ان کی اصلاح کا سامان کروں گا۔ پارہ 28 سورۃ التحریم، جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 66ویں سورت ہے، آیت نمبر 6۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جن کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پارہ 14 سورۃ النحل، جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے، آیت نمبر 43 فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ترجمہ کنز ایمان، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، پر عمل کرتے ہوئے علماء اہل سنت سے رجوع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا چونکہ فرض علوم کورس میں درس کا سلسلہ ہے، ہمارا انداز آج کے سبق کا یہ ہے، بعض جگہ پر سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم عبارتیں پڑھیں گے، وہ پوری سنیں گے اور بزرگوں کے ان الفاظ کی برکتیں پائیں گے، پھر ان کا خلاصہ اور مدنی پھول بتائے بھی جائیں گے، لکھائے بھی جائیں گے۔ موضوع آج کا وضو اور غسل ہے۔ سب سے پہلے ابتدائی بات یہ کہ جب ہمارا موضوع وضو اور غسل ہوتا ہے، ابتدائی باتوں پر ہمارا جب موضوع ہوا کرتا ہے، عام طور پہ توجہ ہٹ جاتی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 7 مخرجہ صفحہ 305 پر سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سائل نے سوال پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، وضو، نماز، غسل، جماعت، لباس، نماز جنازہ، کفن، دفن، نکاح وغیرہ کے فرائض، سنن، مستحبات، واجبات، مفسدات، مکروہات تحریمی، تنزیہی ترتیب وار بیان فرما دیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس سوال کا جواب اگر مفصل یعنی تفصیلی لکھا جائے تو کم از کم 2000 ورق ہوں گے۔ سائل کو چاہیے کہ علم سیکھے۔ دین متین نے ہر معاملے میں رہنمائی کی، بعض باتیں ہمیں دیکھنے سننے کے حوالے سے بہت معمولی محسوس ہوتی ہیں، مگر عظمت اور اپنے رتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہوا کرتی ہیں۔ ابتدائی عبادات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کے مسائل کثیر ہیں، اور ہر دور کے اندر اس کے نئے سے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ موبائل رکھتے ہیں، نماز کے اندر موبائل بچ گیا، اب کیا حکم ہوگا؟ یہ بھی نماز کے اندر پیدا ہونے والا نیا مسئلہ ہے۔ تو ابتدائی جس قدر عبادات ہیں ان کے بھی کثیر مسائل ہوتے ہیں، اور چونکہ آج کا موضوع وضو اور غسل دونوں چیزیں ہیں تو ہم مختصر طور پر بیان کرتے جائیں گے، اور اس میں آپ کو حوالہ لکھوا دیا جائے گا، اگر آپ اس کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو فلاں مقام سے مطالعہ فرما لیں۔ جب نماز فرض ہے تو نماز کی شرائط کو پورا کرنا لازم ہوا، اور شرائط میں پہلی شرط طہارت، اور طہارت کے ضمن میں وضو اور غسل، بندے کا با غسل ہونا اور با وضو ہونا لازم۔ تو وضو اور غسل کے ضروری مسائل کا سیکھنا بھی لازم ہوا۔ سب سے اہم ابتدائی مسائل جو ہیں وہ فرائض ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں اور غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، 3
चौथाई सर का मस्ह करना। 4 टखनों समेत दोनों पांव धोना। नमाज के आकाम सफा नंबर 15 फतावा आलमगीरी के हवाले से ये चारों फर्ज मौजूद हैं। वुज़ू के इन फराइज में से 3 चीजों के धोने का जिक्र हुआ। चेहरा, कोहनियों समेत दोनों हाथ और टखनों समेत दोनों पांव। धोने से क्या मुराद है? किसी उज़्व को धोने के ये माना है कि उस उज़्व के हर हिस्से पर कम अज कम 2 कतरे पानी बह जाए। सिर्फ भीग जाने या पानी को तेल की तरह चुपड़ लेने या 1 कतरा बह जाने को धोना नहीं कहेंगे। ना इस तरह वुज़ू होगा ना गुस्ल। क्या माना हुआ? जिस उज़्व को वुज़ू में धोना है, जिस उज़्व को गुस्ल में धोना है, उसके हर हिस्से पर कम अज कम 2 कतरे पानी का बह जाना लाजिम है। सर्दियां हो रही हैं, पानी थोड़ा सा हाथ में लिया और मल लिया जिस्म पर और इस तरह मलने पर इक्तिफा किया तो ये धोना नहीं है। जब धोना नहीं पाया गया तो वुज़ू का फर्ज पूरा नहीं हुआ, गुस्ल का फर्ज पूरा नहीं हुआ, तो गुस्ल और वुज़ू अदा नहीं हुए। जो नमाज पढ़ी जाएगी वो भी दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि बंदा ना वुज़ू कर सका ना गुस्ल। वुज़ू की 10 एहतियातें फतावा रज़विय्या जिल्द अव्वल मुखर्रजा सफ़ा 765 से मुताला की जा सकती हैं। जिल्द 1 सफ़ा 765, जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 765। इसी तरह गुस्ल के 3 फराइज हैं। हम पहले फर्ज मुश्तरका बयान करेंगे, फिर इन पर मुश्तरका मदनी फूलों का तबादला इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल होगा। गुस्ल के 3 फराइज, नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, 3 तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। अब जब नाम कुल्ली का आता है, आमतौर पर मुंह में थोड़ा सा पानी लेकर बाहर निकाल दिया, हम कुल्ली समझ लेते हैं। नाक की नोक पर पानी लगाया, इस्तिंशाक हो गया, नाक साफ हो गई, नाक में पानी चढ़ाने का हमने ये माना समझ रखा है। जबकि फतावा रज़विय्या जिल्द अव्वल मुखर्रजा सफ़ा 439, एल्बम नंबर 1 पेज नंबर 439 में है। आजकल बहुत बेइल्म इस मदमदा यानी अरबी में कुल्ली को मदमदा कहते हैं कि माना सिर्फ कुल्ली के समझते हैं। कुछ पानी मुंह में लेकर उगल देते हैं कि जबान की जड़, हलक के किनारे के ऊपर की जानिब तक पानी नहीं पहुंचाते। यूं गुस्ल नहीं उतरता, ना इस गुस्ल से नमाज हो सके, ना मस्जिद में जाना जायज हो, बल्कि फर्ज है दाढ़ों के पीछे, गालों की तह में, दांतों की जड़ में, दांतों की खिड़कियों, हलक के किनारे तक हर पुर्जे पर पानी बहे। यहां तक कि अगर कोई सख्त चीज के पानी के बहने को रोकेगी, दांतों की जड़ या खिड़कियों वगैरह में हाइल हो, तो लाजिम है कि उसे जुदा कर कर कुल्ली करे, वरना गुस्ल ना होगा। यानी कुल्ली का माना पानी थोड़ा सा मुंह में लेकर बाहर निकालना नहीं है। कुल्ली का माना क्या है? कुल्ली जो गुस्ल में फर्ज है, वुज़ू में सुन्नत, उसकी क्या तफसील है? उसकी तफसील यह है कि पानी जाएगा, गालों के
سائڈ میں جو جگہ ہے وہاں بھی جائے گا، دانتوں کے بیچ میں، مسوڑوں میں، کنارے کی طرف، پورے منہ میں یہ سرکولیٹ کرے گا، گھومے گا۔ اب ایک ایک جگہ جب پانی پہنچ گیا تو اب یہ کلی کرنا کہلائے گا۔ اگر ذرا سا پانی منہ میں لیا اور باہر نکال دیا تو کلی کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ ایسا شخص جو نماز پڑھے گا لازمی بات ہے پھر نماز بھی نہیں ہوگی، اور اسے شرعن مسجد میں آنے کی اجازت بھی نہیں کہ ایسا شخص جس پر غسل فرض ہو چکا تھا اس کے بعد اس نے یہ کلی کی، وہ بے غسلہ ہی ہے۔ اور دانتوں کے بیچ میں جو چیزیں ہوں گی ان کو باہر نکالنا ہوگا جبکہ ضرر یعنی تکلیف نہ ہو۔ دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا۔ فتاوی رضویہ جلد 1 مخرجہ صفحہ 442، البم نمبر 1 پیج نمبر 442۔ استنشاق، ناک کے دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور یہ یوں ہی ہو سکے گا کہ پانی لے کر سونگھے اور اوپر کو چڑھائے کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، اوپر ہی اوپر پانی ڈالتے، ناک کے سرے کو چھوڑ کر گرا دیتے۔ بانسے میں جتنی جگہ نرم ہے اس سب کو دھونا تو بڑی بات ہے، ظاہر ہے کہ پانی کا بالطبع میل نیچے کو ہے، اوپر بے چڑھائے ہرگز نہ چڑھے گا۔ اب آپ نے چلو میں پانی لیا ہے، پانی لینے کے بعد ناک کے قریب کیا، اب ناک پر آپ نے یہ پانی رکھا ہے تو یہ پانی خود بخود اوپر نہیں جائے گا۔ تو جب غسل کے لیے لازم ہوا کہ ناک کو نرم باسے تک دھویا جائے تو اب یہ لازم ہے کہ سونگا جائے اور ناک کے نرم باسے تک پانی پہنچایا جائے، ورنہ غسل ادا نہیں ہوگا۔ افسوس کہ عوام تو عوام، بعض پڑھے لکھے بھی اس بلا میں گرفتار ہے۔ کاش استنشاق کے لغوی ہی معنی پر نظر کرتے تو اس آفت میں نہ پڑتے۔ استنشاق سانس کے ذریعے سے کوئی چیز ناک کے اندر چڑھانا ہے، ناک کے کنارے کو چھو جانا۔ اب بہت اہم مدنی پھول، وضو میں تو خیر ترک کی عادت ڈالے سے سنت چھوڑنے ہی کا گناہ ہے کہ مدمدہ و استنشاق یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا مذکور دونوں وضو میں سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا ایک آدھ بار ترک سے اگرچہ گناہ نہ ہو، کتاب ہی کا استحقاق ہو، مگر بار بار ترک سے بلا شبہ گناہگار ہوگا۔ وضاحت میں عرض کرتا ہوں، اور غسل تو ہرگز اترے ہی گا نہیں جب تک سارا منہ حلق کی حد تک اور سارا نرم باسا سخت ہڈی کے کنارے تک پورا نہ دھل جائے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ناک کے اندر کثافت جمی ہوئی ہے تو لازم ہے کہ پہلے اسے صاف کر لے، ورنہ اس کے نیچے پانی نے عبور نہ کیا تو غسل نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت یہاں وضو کی 2 سنت مؤکدہ کا ذکر فرمایا آپ نے، اور وہی غسل کے فرائض بھی۔ وضو میں کلی کرنا سنت مؤکدہ ہے، ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے، اور غسل میں فرض۔ سنت مؤکدہ کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں آپ یہاں مسائل پڑھ رہے ہیں، آپ کو حکم معلوم ہونا چاہیے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت نے اس کو کرنے کا حکم دیا، اور 5 باتیں ایسی ہیں جسے شریعت نے منع کیا، روکا، اور ایک چیز ایسی ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس کا اختیار دیا۔ 5 باتیں جو کرنی ہیں اور 5 باتیں جو نہیں کرنی، دونوں آپس میں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، مقابل ہیں، جیسے ہوتا ہے نا مد مقابل، تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ یہ کیا تو اس سے بچ گیا، اور یہ نہیں کیا تو فلاں چیز کر لی۔ کیا مانا ہوا؟ 5 چیزیں جس کو
شریعت نے کرنے کا حکم دیا اس کے مرتبے کے مطابق، وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، 3 سنت مؤکدہ، 4 سنت غیر مؤکدہ، 5 مستحب۔ یہ 5 چیزیں شریعت نے کرنے کا ان کے مرتبے کے مطابق حکم دیا ہے، اور 5 وہ باتیں جن کو شریعت مطہرہ نے چھوڑنے کا ان کے مرتبے کے مطابق حکم دیا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 حرام، نمبر 2 مکروہ تحریمی، نمبر 3 اصاعت، 4 مکروہ تنزیہی، 5 خلاف اولا۔ اور ان 10 کے بیچ میں ایک وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اختیار دیا گیا، چاہے کرے چاہے نہ کرے، وہ ہے مباح۔ آپ کا فرض علوم کورس جو جاری ہے وہ در حقیقت صرف فرض علوم کورس نہیں ہے، وہ واجب علوم کورس بھی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 687، البم نمبر 23 پیج نمبر 687۔ فرض عین کا حاصل کرنا، فرض عین، فرض عین کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ ایسا فرض جس کا کرنا کمپلسری ہے، آپشن لیس، آپشن نہیں ہے، سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کرنا لازم ہے، متبادل نہیں ہے۔ جو چیز بالکل لازم ہے، کرنی ضروری ہی ہے، کرنا ہی پڑے گا، اس کو فرض عین کہتے ہیں۔ اور فرض لازم اللازم ہے، کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن فرض کی ایک قسم اور بھی ہے، وہ ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے آپ نے کیا تب بھی ادا ہو گیا، دوسرے نے کیا تب بھی ادا ہو گیا، تیسرے نے کیا، جو اس کے کرنے کا اہل ہے، صلاحیت رکھتا ہے، جس کے اندر اس کو شرعن کام کرنے کی صلاحیت ہو، اس نے کر لیا، فرض ادا ہو گیا۔ نماز جنازہ ہے، سب کو اطلاع ملی، یہاں پر ہزاروں کا اجتماع ہے، اطلاع ملی ابھی نماز جنازہ ہو رہی ہے، کوئی بھی نہیں گیا، ایک گیا، جا کر کسی ایک اسلامی بھائی نے نماز جنازہ ادا کر لی، فرض سب کا ساقط ہو گیا، سب کا فرض ادا ہو گیا۔ یہ فرض کفایہ ہے، ایک کر لے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرض کفایہ کا علم، فرض کفایہ، واجب کا واجب، مستحب کا مستحب۔ ان 2 باتوں کو سننے کے بعد نتیجے کی طرف آئیے۔ یہ باتیں بطور تمہید عرض کی، اور ہمارا موضوع اس وقت وضو کی سنت مؤکدہ اور غسل کے فرائض کے ساتھ چل رہا ہے۔ بیچ میں ابتدائی 2 اہم باتوں کا ذکر کرنا ضروری تھا، اس کا بیان اس وقت جاری ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ عرض کی گئی کہ فرض عین کا، فرض کا علم فرض، واجب کا واجب ہوتا ہے، اور ہم فرض علم بھی حاصل کر رہے ہیں، واجب علم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک مکلف ہے، ایک مسلمان ہے جس پر کوئی عبادت لازم ہے، اس کے لیے اس عبادت کے کتنے قسم کے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے؟ یاد رہے، ہر مکلف پر جو عبادت لازم ہے، شریعت نے عبادت لازم کی، ہر عبادت ہر کسی پر لازم نہیں ہے۔ جو صاحب استطاعت نہیں، حج لازم نہیں، حج کے مسائل سیکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ معتمر عمرے کے لیے گیا، طواف کے مسائل کا آنا اس کے لیے ضروری ہے، جو نہیں گیا اس کے لیے سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ تاجر جو ہے وہ تجارت کے مسائل سنے، جو نہیں ہے اس کے لیے سیکھنا لازم نہیں ہے۔ تو اب جو عبادت، جو معاملہ شریعت نے لازم کیا ہے، اس میں 3 باتوں کا علم، 3 طرح کا علم سیکھنا لازم ہے۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ۔
فرض کا علم حاصل کرنا، فرض واجب کا واجب، اور جو چیز آگے جس کا جو مرتبہ ہے اس کے مرتبے کے مطابق اس کا علم سیکھنا ضروری ہوگا. تو یہ ساری تمہید کے بعد سنت مؤکدہ کا حکم سنیے. آپ نے سنت مؤکدہ کا مقابل، اس کا اپوزٹ، اس کا مد مقابل، اس کے سامنے والا سن لیا، سمجھ لیا، وہ ہے اساءت. یعنی فرض چھوڑیں گے تو حرام ہوگا، واجب چھوڑیں گے تو مکروہ تحریمی ہوگا، سنت مؤکدہ چھوڑیں گے تو اساءت ہوگا، سنت غیر مؤکدہ چھوڑیں گے تو اب مکروہ تنزیہی کر لیا آپ نے، اور آپ نے مستحب چھوڑا تو آپ نے خلاف اولا کر لیا. سنت مؤکدہ کا حکم یہاں اعلی حضرت بیان فرما رہے ہیں. سنت مؤکدہ کے ایک آدھ بار ترک سے اگرچہ گناہ نہ ہو، کتاب ہی کا استحقاق ہو، مگر بارہا ترک سے بلا شبہ گناہگار ہوتا ہے. کیا پتا چلا؟ سنت مؤکدہ وہ کہ جس کو ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دیا جائے تو چھوڑنے والے کو ملامت کی جائے، عتاب کیا جائے، جبکہ ایک آدھ بار اس کا ترک کیا اور رب فضل والا ہے، چاہے تو گناہ کبیرہ لے کر آنے والوں کو معاف کر دے، وہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے. لیکن استحقاق کس چیز کا ہے؟ مستحق یہ اس بات کا ہے کہ اس کو عتاب شرعن عتاب کی جائے، ملامت کی جائے. دوسری بات اسی کے ساتھ جو اس کو مکمل کرے گی وہ یہ ہے، اس کے ترک کی، چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے. سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے. سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے. اچھا یہ لفظ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ. یہ موقدہ نہیں ہے، یہ موقدہ کچھ بھی نہیں ہے، لفظ ہے سنت مؤکدہ. کیا لفظ ہے؟ اب آپ نے سن لیا، آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اگر میں سنت مؤکدہ مستقل چھوڑتا جا رہا ہوں گناہگار ہو رہا ہوں. وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے جو گناہ سے بچائے، تو سنت مؤکدہ کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. فرض علم حاصل کرنا بھی ضروری، واجب علم حاصل کرنا بھی ضروری، سنت مؤکدہ کا علم ہونا بھی ضروری ہے. یہ بات یہاں پر سنت مؤکدہ کے حوالے سے موضوع کے بیچ میں آئی اور ہم نے سنت مؤکدہ کی تفصیل مکمل کر لی. اب واپس اس طرف چلے جائیں جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا، اور وہ جگہ یہ تھی کہ غسل کے فرائض اور وضو کی سنت مؤکدہ. تو اس واقع جہاں ہم نے ابھی وضو کے فرائض پڑھ لیے، غسل کے فرائض پڑھ لیے، غسل کے فرائض کی تفصیل کے اندر وضو کی سنت مؤکدہ آ گئی، اس کا بیان کیا. اب اس کی مزید وضاحت کی طرف چلے. کلی اور ناک میں پانی چڑھانا، اب اس ساری بات کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جتنی بھی ابھی بات ہوئی ہے اس کا خلاصہ. غسل میں فرض ہے کلی، غسل میں ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے. وضو میں سنت مؤکدہ ہے کلی کرنا، اور وضو میں ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے. یہ بات سمجھنے کے بعد اس کا طریقہ بھی سنیے. کلی کس طرح کریں گے؟ کلی کے لیے پانی لیا، پانی لے کر آپ گھمایا اور دانتوں کے پیچھے، گالوں کے پیچھے، ساری جگہ کناروں پر، آگے اوپر نیچے، زبان کے نیچے، سب جگہ پانی گھوم گیا، مکمل ہو گیا. یہ آپ کی کلی ادا ہو گئی. اچھا یہ بوٹی کا ریشہ آپ کا دبا ہوا تھا، باہر نکالیے، اب پانی اس کے نیچے پھیرانا ہوگا. اچھا جناب یہ اصل مسئلہ یہ کہ میرا دانت تو مسالے کے ساتھ جمایا گیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کا دانت چونکہ مسالے کے ساتھ جمع ہوا ہے، اگر آپ اس کو باہر نکالیں گے آپ کے لیے تکلیف ہوگی، ضرر کا اندیشہ ہے. تکلیف کی شریعت مطالعہ آپ کو یہ حکم نہیں دیتی کہ آپ تکلیف کے اندر جائیں، یہ آپ کے لیے معاف ہے. اچھا اب آپ آ گئے نا، یہ کلی کی، یہ کلی غسل کے اندر فرض اور وضو میں سنت مؤکدہ. اگر ایسی کلی غسل میں نہیں کی تو غسل ادا نہیں ہوگا، اور اگر ایسی کلی وضو میں نہ کرنے کی عادت ہے
تو وضو اگرچہ ہو جائے گا مگر وضو کرنے والا گناہگار ہوگا. اب آپ آ گئے ناک کے پر پانی چڑھانا ہے آپ نے ناک میں پانی چڑھانا ہے جی. ناک میں پانی کے لیے آپ نے ہاتھ میں پانی لے لیا. اب کیا کریں گے آپ؟ ہاتھ ناک پر لگائیں گے؟ نہیں. ناک میں پانی چڑھانے کے لیے سونگنا پڑے گا. سونگا آپ نے؟ جی آپ نے سونگ لیا. سونگنے کے بعد کیا آپ کا ناک دھل گئی؟ نہیں, ابھی بھی ایک مسئلہ ہے. ناک کے اندر وہ ریٹ جمی ہوئی ہے. اب یہ چیز ایسی کہ اس کو باہر نکالا جائے گا, اس کے بعد ناک دھوئی جائے گی, ناک صاف کی جائے گی. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں اگر ناک کے اندر کثافت جمی ہے تو لازم ہے کہ پہلے اسے صاف کرے, اور ورنہ اس کے نیچے پانی نے عبور نہ کیا تو غسل نہ ہوگا. یہ ہو گئی کلی, یہ ہو گیا ناک پہ پانی چڑھانا, یہ ہو گیا غسل کے فرائض, اور یہ ہو گئے وضو کی سنت مؤکدہ کا بیان. وضو کی چند سنت مؤکدہ کا بیان کرنے کے بعد ہم غسل کے تیسرے فرض کی طرف آئیں گے جو ضمناً وضو کے 3 فرائض یعنی جسم پہ پانی بہانے کے مدنی پھولوں کو لیے ہوئے. اچھا جناب, آپ نے کلی کر لی, ٹھیک ہے. اب کیا یہ کلی اس انداز سے ہر شخص کے لیے کافی ہے؟ جی نہیں. کیوں؟ آپ کی کلی کی آپ کچھ نہیں کھاتے, ایک صاحب ہے پان بھی کھاتے ہیں. اب دانتوں کے بیچ پہ چھالیا ہے, کبھی پان کے پتے کے چھوٹے چھوٹے باریک ریزے ہیں, پھولا چیز موجود ہے. اب آپ آ رہے ہیں وضو کرنے کے لیے تو سنت مؤکدہ کیسے پوری ہوگی؟ اب آپ آ رہے ہیں غسل کرنے کے لیے تو غسل کا فرض کیسے ادا ہوگا؟ سوال ہوا. اعلی حضرت سے سوال کرتے ہیں تو اعلی حضرت رہنمائی فرما رہے ہیں, اور نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 22 تا 12 میں امیر اہل سنت نے اعلی حضرت کے اس مدنی پھول کو لکھ دیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں پانوں کی کثرت کے عادی خصوصاً, میں پورا جزیہ پڑھ کر سناؤں گا پھر انشاءاللہ خلاصہ عرض کروں گا. بزرگوں کے الفاظ کی برکت حاصل کرنی چاہیے. پانوں کی کثرت سے عادی خصوصاً جبکہ دانتوں میں فضا یعنی گیپ ہو. تجربے سے جانتے چھالیا کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف و اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں کہ 3 بلکہ کبھی 10-12 کلیاں بھی ان کا تصفیہ تام کو کافی نہیں ہوتی. نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے نہ مسواک, سوا کلی کے کہ پانی منافذ میں داخل ہو اور جنبش دینے سے جمے ہوئے باریک ذروں کو بتدریج چھڑا چھڑا کر لاتا ہے. اس کی بھی کوئی تحدید نہیں ہو سکتی, اور یہ کامل تصفیہ بھی بہت مؤکد. متعدد احادیث میں ارشاد ہوا کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے, یہ جو پڑتا ہے اس کے منہ سے نکل کے فرشتے کے منہ میں جاتا ہے. اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے, ملائکہ کو اس سے ایسی سخت اذیت ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی. یہ تو تھی پہلے والی بات عام لوگوں کی. پان کھانے والے اسلامی بھائی تھوڑا توجہ فرمائیں. آپ نے سنت مؤکدہ پوری کرنی ہے. جی ہاں میں نے پوری کرنی ہے. اب میں کیا کروں؟ میں آؤں گا 1 کلی کروں گا, 2 کلی کروں گا, 3 کلی کروں گا, چلا جاؤں گا؟ جی نہیں, آپ کو یہ نہیں کرنا, آپ کو کچھ اور کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مسئلہ اصل ایسا ہے کہ آپ نے پان کھائے ہیں نا, پان کھانے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے پان کے پتے کے ذرات, چھوٹے چھوٹے چھالیا کے ذرات یہ دانتوں کے بیچ میں آ گئے. آپ نے دیکھا اپنے دانتوں میں تھوڑا تھوڑا سا گیپ آ گیا؟ ہاں گیپ تو آیا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ذرات بھی ہوتے, کبھی کبھی نکلتے ہوں گے کھانے کے دوران. اب آپ مسواک اٹھائیں, مسواک کرنے بیٹھ جائیے. کیا یہ اتنے باریک ذرے مسواک سے نکلیں گے؟ نہیں نہیں, مسواک سے بھی نہیں نکلیں گے, بہت باریک ہے. اچھا چلے خلال کے لیے آپ یہ اسٹک پکڑ لیجئے, یا آپ خلال کر رہے ہیں, کیا یہ خلال سے بہت باریک ذرے نکل جائیں گے؟ نہیں نہیں, یہ خلال سے بھی نہیں نکلیں گے. لیکن مسئلہ تو یہ کہ سنت مؤکدہ یہ کہ منہ کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ تو یہ ہے کہ منہ جو ہے وہ مکمل صاف ہونا چاہیے, اور اس لیے کہ فرشتے جب نماز پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کے منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں. تو اب آپ کے منہ میں جو بدبو ہوگی وہ وہاں جائے گی, اس کو ایزا ہوگی. اب آپ کو منہ صاف کرنا ہے, کس طرح ہوگا؟ تو اس کا طریقہ میرے آقا اعلی حضرت نے یہ بیان کیا آپ کے لیے کہ آپ کلی کریں, 1 کریں, 2 کریں, 3 کریں, 4 کریں, 10 کریں. تو اتنی کلیاں کرے کہ پانی اندر جا 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 کر اس کو ہلاتا جائے, اور ہلانے کے بعد جو چیزیں دانتوں کے بیچ میں ہیں وہ سب باہر آ جائیں,
تاکہ منہ صاف ہو، اور احادیث میں اس کی سخت تاکید آئی ہے، اس تاکید پر عمل ہو جائے۔ اب آپ کی کلی تام مکمل ہو گئی۔ اچھا جناب، یہ تو ہو گئی کلی کے حوالے سے بات چیت ہے۔ کلی کرنے کے علاوہ کبھی منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، کباب ہوتے ہیں، سموسے ہوتے ہیں، برگر ہوتے ہیں، بروسٹ ہوتے ہیں، بھنی ہوئی اب تکے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کچی پیازے کھاتے ہیں۔ مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے، مغرب کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجد میں آئے، مسجد میں بیٹھے اور مسجد کے اندر نماز فوراً پڑھنی ہوتی ہے۔ اب کچی پیاز منہ کے اندر ہوتی ہے تو کیا کیا جائے؟ منہ کی بدبو۔ اول تو عرض یہ ہے، ایسے موقع پر کچی پیاز کھانی نہیں چاہیے کہ جس کے لیے جماعت واجب ہے، مسجد جانا ضروری ہے، نماز پڑھنی ہے اس کے بعد، تو اس کو پیاز کھانا درست نہیں ہے، وہ پیاز نہیں کھائے گا۔ اور اس پیاز کی وجہ سے اگر وہ سمجھے مجھ پر جماعت ساکت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو اس کی بھی اسے شرعاً اجازت نہیں ہوگی، پہلی بات۔ لیکن آپ نے ایسے وقت میں کھایا کہ ابھی نماز کے اندر وسعت تھی، بہت وقت تھا، کچی پیاز کھائی آپ نے، منہ میں بدبو ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ 623، البم نمبر 1 پیج نمبر 623۔ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، یعنی وضو سے پہلے کی سنتوں میں ایک سنت ہے۔ ہاں، سنت مؤکدہ اسی وقت ہے کہ جب منہ میں تغیر ہو۔ اب یہ جو آپ نے پیاز وغیرہ کھائی ہے اور یہ چیز ہے، منہ میں تغیر ہے، بدبو ہے، اس وقت مسواک ضرور استعمال کی جائے اور اس تغیر کو ختم کرنا لازم ہے۔ یعنی آپ کا منہ میں بدبو آ گئی ہے، اب یہ بدبو والا منہ لے کر تو مسجد میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور بدبو والے منہ کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، اس کی بدبو دور کی جائے گی اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے گی یا مسجد میں جایا جائے گا۔ اسی طرح صفحہ 281 پر فرمایا سنت مؤکدات کے حوالے سے کہ پوری طرح 3 مرتبہ دھونا، یعنی جتنے اعضاء دھونے کی بات تھی، جس طرح میں نے عرض کی کہ وضو غسل ہم ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اب اعضاء دھونے کی بات آئی، وضو کے دھونے کے جو والے اعضاء ہیں اس کے بارے میں اعلی حضرت فرماتے ہیں پوری طرح 3 مرتبہ دھونا، اور چلوؤں کا اعتبار نہیں۔ اگر ایک مرتبہ میں اکتفا کیا تو اگر عادی ہے تو گناہ گار ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسے تسلیس کہا جاتا ہے، تا کے بعد سا ہے، سین نہیں ہے۔ تسلیس جو ہے ہر اس کو 3 مرتبہ دھونا، وضو کے اندر جو ہمارے اعضاء دھلے جاتے ہیں وہ 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت مؤکدہ اعلی حضرت نے بیان فرمائی۔ اور اسی طرح وہ غسل کے بارے میں شامی کے حوالے سے لکھا سننہ کا سنن الوضوء صفت ترتیب کے علاوہ وضو اور غسل کی سنتیں ایک ہی ہیں۔ یہ ہم نے کچھ مدنی پھول سنتوں کے حوالے سے لیے۔ غسل کے تیسرے فرض کا بیان شروع ہوتا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہ جانا ضروری ہے۔ نماز کے احکام صفحہ نمبر 104 پر فتاوی عالمگیری کے حوالے سے یہ لکھا ہے۔ اچھا، اب غسل کی بہت سی احتیاطیں ہوتی ہیں۔ نماز کے احکام صفحہ نمبر 104، اب لکھتے جائیے۔ غسل کرنا ہے، غسل کی احتیاط نہیں کی گئی اور غسل صحیح نہیں ہوا، غسل کا فرض ادا نہیں ہوا۔ احتیاط لازمی ہے، احتیاط کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ایسی بے احتیاطی ہوئی کہ وضو کا فرض ناقص رہ گیا تو لازمی بات ہے ایسی بے احتیاطی کی شرعاً اجازت نہیں۔ غسل کی 21 احتیاطیں نماز کے احکام صفحہ نمبر 104۔ مستورات کے لیے 6 احتیاطیں صفحہ نمبر 106۔ غسل فرض ہونے کے 5 اسباب نماز کے احکام صفحہ نمبر 107۔ جب غسل فرض ہو تو یہ بھی پتا ہونا ضروری ہے کہ غسل کیسے فرض ہو، یہ آپ یہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سو کر اٹھا اور تری دیکھی تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی 9 صورتیں بیان کی ہیں کہ کس صورت میں غسل فرض ہوگا، کس میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ 466، البم نمبر 1 پیج نمبر 466۔ غسل فرض ہونے کے اسباب میں سے یہ 9 صورتیں آپ نے بیان کی، جس میں سے بعض صورتوں میں غسل فرض ہوگا۔ جب یاد رکھیں کہ جب غسل اور وضو کی بات آ رہی ہے، غسل فرض ہونا یہ آپ سمجھے ایک طرح سے مفسد غسل ہے، غسل توڑنے والی بات ہے۔
جب یہ سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح مفسدات وضو توڑ دینے والی باتوں کا علم ہونا ضروری ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے اگر ان کے کچھ مسائل لکھنا شروع کریں تو 2000 اوراق چاہیے. تو بہت سی چیزیں اس کا سیکھنا ابھی ضروری ہے. یعنی اس موضوع سے متعلق کثیر فرض واجب علوم کا علم کا بیان نہیں ہوا. اس کے تھوڑے تھوڑے راستے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اس کا مطالعہ کریں اور علماء اہل سنت سے سمجھیں. یہی ہے